آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لگن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے، بنا مست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما،
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے کا ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے،
قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت 84۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے یہود مدینے دے یہودی لوگ انہوں نے بنی اسرائیل دا وہ عہد یاد دلایا کہ ان دے اندر کیڑیاں چیزاں سن اور مدینہ منورہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے تشریف لیال تو پہلے دو قبیلے آباد سن، بنو خزرج اور بنو اوس۔ مشرکین دے قبیلے آباد سن، اور انہاں دا آپس دے اندر لڑائی جھگڑا فساد وہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور یہودی مختلف مقامات تو آ کے اس جگہ تے آباد ہوئے، اور یہودیاں دے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی مدینے اندر آباد نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ لوگ جنہیں پہلے آباد سن، انہاں چو اللہ نے ہدایت دیتی اوس اور خزرج دے قبیلے چو، اور اے وہ لوگ جڑے انصار بنے، قسمت دی بات، نصیبے دی بات، انہاں وچوں ہی لوگ، انہاں لوگوں دے حالات اللہ ذوالجلال بیان فرما رہے ہیں کہ یہودیاں دے قبیلے اور بنو اوس اور خزرج یہ قبیلے عرب لوگ انہاں دے حلیف بنے، اور حلیف اس اعتبار نال بنے کہ بنو قریظہ بنو اوس دے ساتھی بن گئے، حلیف بن گئے، اور بنو خزرج والے انہاں دے حلیف بنو قینقاع اور بنو نذیر بن گئے، اور آپس اندر یہودیاں دی بھی لڑائی رہتی اور بنو اوس اور خزرج دی بھی لڑائی رہتی۔ اور جس طرح اج بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جن دی پارٹی دا جنہاں کو ساتھی لڑ پوے نا دی اون دے نال اون دے ساتھی حمایتی اون دا ساتھ دیندے، اون دے پیچھے لڑائی جھگڑا فساد سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح دے حالات ہی انہاں دے کہ اگر بنو اوس والے جنہاں دے حلیف بنو قریظہ سن، ساتھی بنو قریظہ سن، یہودی سن، تے انہاں دی لڑائی جدوں بنو خزرج دے نال ہوندی تے ظاہر خزرج والے بنو خزرج والے انہاں دے ساتھی بنو قینقاع اور بنو نذیر انہاں دا ساتھ دیندے، اور بنو قریظہ والے بنو اوس دا ساتھ دیندے۔ اس اعتبار نال جدوں ساتھ دیندے لڑائی دے اندر آمنا سامنا ہوندا تے یہودی بھی ظاہر ہے ایک دوسرے دے مد مقابل آندے، ایک پاسے بنو قریظہ ظاہر وہ بھی یہودی نے، بنو قینقاع اور بنو نذیر وہ بھی یہودی نے، تے آپس دے اندر آمنا سامنا ہوندا تے ظاہر ہے جدو آمنا سامنا ہونا ہے تو قتل و غارت بھی ہونی ہے۔
خون ریزی قتل و غارت ہونی اور اپنے ساتھی اپنے نو ہی قتل کر دے. جدو اس طرح کا معاملہ بنتا کہ اپنے ساتھی اپنے نو ہی قتل کر دے اور بسا اوقات جڑا غالب آ جاتا نا تے جڑا مغلوب ہو جاتا انہوں گھروں کڑ دینا، انہوں گھر لٹ لینا، مال لٹ لینا، اور یہ اعتبار اور اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنی. اللہ ذو الجلال نے انہاں لوگوں کے کولوں عہد لیا، وعدہ لیا کہ تسی قتل و غارت نہیں کرنی اور اپنے نو آپ ہی گھروں نہیں کڈنا، جلا وطن نہیں کرنا. اور اسی طرح گناہ اور زیادتی دے معاملے اندر دوسرے دے خلاف مدد نہیں کرنی. اور چوتھی بات فرمایا کہ اگر تہاڈا کوئی ساتھی ایسا کہ جڑا قیدی ہوئے، قید دے اندر ہوئے تے مال خرچ کر کے انہوں چھڑانا ہے. یہ چار باتیں اس مقام تو ثابت ہو رہی ہیں. بڑی توجہ دے نال اس بات کو سمجھن دی کوشش کریا جائے کہ اللہ دے قرآن نے انہاں کولوں جڑا اقرار لیا، جڑا وعدہ لیا، اون دے انہاں دا طریقہ کار کی سی، کس طرح دا عمل سی اور کیڑی خرابی سی جڑی موجود سی. اور آج اپنے حالات پہ بھی اسی غور کریں گے کہ آیا وہ خرابی ساڈے اندر بھی کتے موجود تے نہیں جو ان اندر موجود سی. اللہ دے قرآن نے بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اس بات کا اعلان فرمایا. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جدو اسی تواڈے کولوں وعدہ لیا، اللہ فرماندے نے میں رب نے جدو تواڈے کولوں وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تسی ایک دوسرے دا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور دوسری بات کہ اپنے انو آپ ہی تسی گھروں نہیں کڈو گے. اور فرمایا ثم اقررتم، پھر تسی اس بات اقرار کیتا کہ اسی اس طرح ہی کریں گے، نہ آپس دے اندر خون بہاواں گے تے نہ اپنے انو آپ اسی گھروں ہی کڈاں گے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تسی اس بات دے گواہ ہو، یعنی ایک قول و قرار انجدہ کہ جس طرح گواہی واضح ہوندی ہے اس طرح قول و قرار بھی بڑا واضح. فرمایا اس قول و قرار دے تواڈی شہادت، تواڈی گواہی بھی موجود ہے. یہ وعدہ اقرار اللہ ذوالجلال دی ذات نے لیا اور انہوں نے یہ وعدہ کیتا. پھر معاملہ کس طرح دا پیش آیا؟ اللہ فرماندے نے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر وہی تسی ہو کہ جنہاں نے آپس دے اندر ایک دوسرے نو قتل کیتا. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، پھر اپنے انو آپ ہی انہاں دے گھراں چوں کڈیا، جلا وطن کیتا. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، پھر گناہ دے زیادتی دے معاملے اندر ایک دوسرے دا تعاون، ایک دوسرے دا ساتھ بھی دیتا. یہ تین باتاں جس بات دا اقرار اللہ ذوالجلال نے لیا سی،
انہاں تیناں چیزاں دا جناب اعتراف کیتا اور انہاں دا ارتکاب کیتا، اقرار بھی کر لیا، وعدہ بھی کر لیا، اور انہاں ہی چیزاں دا انہاں نے اعتراف کیتا، اقرار کر لیا، اور انہاں چیزاں دا ارتکاب انہاں کو ہویا۔ یہ تین باتاں اللہ دے قرآن نے دسیا، اور بڑی توجہ نال اللہ دے قرآن تے غور کرے اجے ظاہر جدو قبیلہ قبیلے دے نال لڑدا، اوس والے خزرج والے دے نال لڑدے، یہودی یہودیاں دا گویا کہ ساتھی جڑے سن دونوں حلیف، اے بنو اوس والے دے بنو قریظہ والے اور بنو قینقاع بنو نذیر والے، اے خزرج والے دے آمنے سامنے ہوندے، ایک دوجے نال لڑائی فساد جھگڑا ہوندا اور قتل و غارت ہوندی، جڑے غالب آ جاندے مغلوب لوگاں دے قیدی بنا لیندے، اپنا ہی یہودی جیڑا ہے اپنے ہی یہودی نو قتل کر رہا ہے، اپنے یہودی جیڑے نے او دوسرے یہودی قبیلے نو گویا کہ قیدی بھی بنا رہا ہے، غلام بھی بنا رہا ہے۔ جدو اس طرح دا معاملہ ہو جاندا، لڑائی ختم ہو جاندی تے بعد دے اندر معاملہ پیش آندا کہ جیڑے اپنے یہودی قیدی اندر ہوندے سن تے دوسرے قبیلے والے مثال دے طور تے بنو قریظہ والیاں دے اگر قیدی بنو قینقاع والیاں کول بنو نذیر کول ہوندے تے وہ اپنے قیدیاں نو یہودیاں نو اپنے ساتھیاں نو آپ پیسے خرچ کر کے انہاں کول چھڑا لیندے، آزاد کروا لیندے، اور اگر انہاں کول پوچھیا جاندا کہ معاملہ کی ہے تسی اس طرح کیوں کرتے ہو تے جواب کی دیندے اس معاملے اندر کہ اللہ ذوالجلال نے سانو حکم دیتا ہے کہ اگر تہاڈا کوئی قیدی بن جائے اور اگر تہاڈی کوئی قید دے اندر تہاڈا کوئی بندہ ہوئے ان دی امداد کر کے تے انہوں چھڑاؤ، انہوں آزاد کرو۔ اللہ ذوالجلال نے سانو اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اگر پوچھے آ جائے تسی لڑائی کیوں کی تھی، جھگڑا کیوں کیتا، کہندے جی دیکھو نا ساتھیاں دے پیچھے پھر لڑنا ہی پیندا ہے، وہ ذلیل ہو رہے سن، اس واسطے سانو ساتھ دینا ہی پینا سی۔ اور اگر سوال کیتا جائے پہلیاں تین باتاں تے کیا اللہ ذوالجلال نے قتل و غارتوں تو رات دے اندر منع نہیں کیتا، کیا اللہ ذوالجلال نے تانوں دوسرے نو جلا وطن کرن تو منع نہیں کیتا، کرو کڈن تو منع نہیں کیتا، کیا اللہ ذوالجلال نے ظلم اور زیادتی دے معاملے اندر گناہ دے معاملے اندر ایک دوجے دا ساتھ دین تو روکیا نہیں۔ یہ تین باتاں تے بھی اللہ ذوالجلال نے منع کیتا، مگر تینہ باتاں تے انہاں لوگوں نے کوئی خیال نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی فقیت نہیں، کوئی توجہ نہیں، یہ تینہ باتاں دا ارتکاب کر لیا اور ایک بات تے عمل کر لیا۔ اور آج اگر معاشرے دے اندر دیکھیا جائے یہ چیز کس طرح پائی جا رہی ہے، یعنی جنوں دل چاہیا ان دا ارتکاب کر لیا اور جنوں دل چاہیا ان دے تے عمل کر لیا، جس چیز تے دل چاہیا عمل چھڑ دیتا، تے بات منسوب کدھر ہو رہی ہے؟ اللہ دی ذات وال کہ اللہ ذوالجلال نے سانو حکم دیتا۔ اللہ دے قرآن نے جڑی اگلی بات بیان فرمائی، فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارًا تُفَاتُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اگر تاڑے اپنے ہی گویا کہ قیدی بن کے آ جاندے نے تسی انہاں دا فدیہ دے کے انہاں چھڑا دے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اللہ ذوالجلال نے انہاں گھروں کڈنا تھوڑے تے حرام کیتا سی کہ کسی نو دے گھر دے وچوں کڈو، اس چیز تو بھی اللہ نے تانوں حرام کیتا سی تھوڑے تے، مگر تسی اندا ارتکاب دے کر لیا۔ اور اللہ فرماندے
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور اس طرح اندر رویہ اختیار کر کے کیا بعض کتاب تے ایمان لے آندے ہو اور بعض کتاب تے کفر کر دے ہو، یعنی بعض چیزاں مان لیا اور بعض چیزاں دا ارتکاب کر لیا۔ یاد رکھو اے بات جڑی اللہ ذوالجلال نے فرمائی، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا بعض کتاب نو من دے ہو اور بعض دا کفر کر دے ہو۔ اے یہودیاں دی ایک عادت روش، اے طریقہ کار اللہ ذوالجلال نے فرمایا انہاں یہودیاں اندر خرابی موجود سی کہ کتاباں دی اللہ دی کتاب نبی دی بات جیڑی چاہی من لئی، جیڑی چاہی نہ منی، اپنی منشا دے مطابق پیروی کر لی اور اپنا دل چاہیا تے نہ تسلیم کیتا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور اللہ ذوالجلال فرماتے نے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب۔ ایسے لوگاں دے معاملے اندر اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں دی جزا اور کی ہو سکتی ہے، انہاں لوگاں دا بدلہ اور کی ہو سکتا ہے کہ جنہاں لوگاں نے بعض کتاب تے من لیا، بعض دا انکار کر دیتا، بعض تے عمل نہ کیتا، بعض تے کر لیا، بعض تے عمل نہ کیتا، انہاں لوگاں دا بدلہ کی ہو سکتا ہے سوائے اس بات تو فرمایا اللہ نے اللہ خزی فی الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتے نے اس وجہ تو نہ لوگانو اللہ ذوالجلال نے رسوا کیتا اللہ خزی فی الحیات الدنیا، اور دنیا دی زندگی دی اندر رسوائی نہ لوگانو ہوئی، رسوائی دا سامنا کی کرنا پیا۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا آنا، تشریف لے آنا، اعلان نبوت کرنا، لوگاں دا مسلمان ہونا، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہونا، انہاں دی رسوائی دی اسباب بندے جا رہے اللہ خزی فی الحیات الدنیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ظاہر مدینہ منورہ دے اندر انہاں دے گھر بھی نے، انہاں دے باغ بھی نے، انہاں دی زمینہ بھی نے، مگر وقت ایسا بھی آیا کہ انہاں لوگوں دے معاملے اندر انہاں کو باغ کھول لے گئے اور انہاں دے گھر بھی کھول لے گئے اور انہاں دیاں عورتاں اور بچیاں نو غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا اور بندیاں نو قتل کر دیتا گیا، کچھ لوگوں نو جلا وطن کر دیتا گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر رسوائی کس بات دی ہے؟ یہ رسوائی اس بات دی ہے اللہ دیاں بعض باتاں نو من لیا، بعض دا انکار کر دیتا۔ اللہ خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ دنیا دی رسوائی تے ہے ہی ایسی، مگر یاد رکھو کل قیامت دے دن بھی رسوائی دا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تھوڑی رسوائی ہے کہ مدینہ منورہ جو انہوں نے کر دیتا گیا، جلا وطن کر دیتا گیا، کچھ نو قتل کر دیتا گیا اور کچھ نو غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا، باغ کھولے گئے، جائیداد کھولی گئی۔ یہ رسوائی کس بات دی؟ اس بات دی رسوائی ہوئی کہ اللہ دی بعض کتاب دیاں باتاں نو منیا اور بعض نو منیا نہیں، بات عمل نہیں کیتا۔ رسوائی دا سامنا ایک دنیا دے کرنا پیا اور کل قیامت دے دن اندے بارے اندر اللہ فرمان دینے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔
عذاب اور کل قیامت دے دن انہاں لوکاں نوں سخت ترین عذاب والے آندا جائے گا، یعنی سخت ترین عذاب انہاں لوکاں تے مسلط کر دیتا جائے گا۔ اور اس سخت ترین عذاب دی مثال ایک حدیث اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمائی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت دن جہنم دے اندر ہلکا ترین عذاب جڑا ہوئے گا، ہلکا ترین عذاب، اس عذاب دی ایک مثال میرے پیغمبر نے فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں ان احوانا اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت دن جہنم والے اندر ہلکا ترین عذاب جڑا ہوئے گا، جڑا زیادہ ہوئے گا ان دیا تے جناب سختیاں بڑیاں زیادہ، ہلکا ترین عذاب۔ صحیح بخاری دی اندر آقا فرماندے نے ان احوانا اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت دن ہلکا ترین اہل جہنم دا عذاب ہوئے گا کہ آگ دی جتی پیروں دے اندر پہنائی جائے گی اور ان کی تپش اتنی زیادہ ہوئے گی، اتنی زیادہ ہوئے گی، یغلی منہا دماغہ، آقا فرماندے نے ان کی تپس دی وجہ تو بندے دا دماغ انج کھولے گا جی میں ہانڈیاں کھولتی ہے۔ یہ ہلکا ترین عذاب ہوئے گا کل قیامت دن جہنمی لوگاں دا جہنم دے اندر۔ فرمایا کل قیامت دن دیا جیڑیاں رسوائیاں ایسے لوگاں دا مقدر بن گیا، اللہ فرماندے نے یردون الی اشد العذاب، اور وہ عذاب جیڑا ہے اس طرح دا ہوئے گا کہ اس تو بھی بڑھ بڑھ کے ہلکا ترین تے عذاب ہوئے، اور وہ عذاب سخت ترین عذاب ہوئے گا۔ تے اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ذوالجلال غافل نہیں اس چیز تو جو تسی عمل کر دے ہو۔ یہ اللہ انہوں بھی آگاہ کر رہے، اللہ ذوالجلال سانو بھی آگاہ کر رہے کہ اللہ ذوالجلال غافل نہیں دے، اللہ ذوالجلال باخبر نے۔ جو بھی بندہ عمل کر رہے ہیں اللہ ذوالجلال انہیں تو غافل نہیں دا۔ تے انسان دی فطرت ہے جدو کوئی بیندا ہوئے، جدو کوئی نگرانی والا موجود ہوئے، وہ تو ان دے معاملات ہور طرح دے ہوندے نے۔ تے جدو بندہ یہ سمجھے کو دیکھن والا نہیں دا، کوئی مشاہدہ نہیں کر رہا، اسے پوچھنا نہیں دا، وہ تو ان دا انداز ہور ہوندا ہے۔ اگر یہ تصور ہو جائے میں جو بھی کم کر رہا اللہ ان دے تو غافل نہیں دا، اگر میں فساد کر رہا اللہ غافل نہیں دا، قتل و غارت کر رہا اللہ غافل نہیں دا۔ اگر مجموعی اعتبار نالے غلطیاں دیکھیاں جان ساڑی شریعت اور ساڑے دین دے اندر ادھر ہے کہ تسی قتل نہیں کرنا، تے کیا ساڑی شریعت قتل جائز ہے؟ ادھر بھی حرام ہے، ادھر بھی حرام ہے۔ اور دوسری بات اگر دیکھی جائے کہ کسے بندے نو اوندے گھروں کڑنا ظلم کر کے، زیادتی کر کے، انہوں تکلیف دے کے، تنگ کر کے انہوں دا گھر چھڑوانا، کیا ساڑھے معاشرے اندر بات موجود نہیں؟ اگر دیکھیا جائے کہ ایک بندے نو تانگی نہ کرنا کسی بھی طریقے دا کہ وہ بندہ گھر بیچ کے چلا جائے یا گھر چھڑ کے چلا جائے، یا کوئی بندہ دوسرا نجائز انہیں تے قبضہ کر لوے، انہیں گھر تے کنٹرول سنبھال لوے، قبضہ کر لوے، ساڑی شریعت اندر بھی ہے جائز، ایک تکلیفاں دینیا جائز نہیں دیا۔ اور اسی طرح قرآن دا اگر تیسرا اصول دیکھیا جائے، اللہ نے قرآن دا فرمایا ظلم دے معاملے اندر، زیادتی دے معاملے اندر ایک دوجہ دا تعاون نہیں کرنا، یہودی کرتے سن۔ اور آج اگر دیکھیا جائے ظالم دا ساتھ دین والے لوگ نے یا مظلوم دا ساتھ دین والے لوگ نے، آج بھی دیکھیا جائے ظالم دا ساتھ دین والے موجود ہیں۔
اور مظلوم دے حمایتی کم نے، مددگار کم نے، اور انہاں لوگاں اندر بھی یہ رویہ موجود سی کہ وہ ظلم اور زیادتی تے کہ ساڈے چوئے اپنے چوئے، اس واسطے سانو مجبورن لڑنا ہی پینا، ساتھ دینا ہی پینا۔ یہ نہیں دیکھیا، یہ نہیں غور کیتا، انہاں تیناں باتاں تے ساڈی شریعت اندر، ساڈے دین اندر، ساڈی تورات اندر، ساڈی تعلیم اندر اللہ نے اس بات تو منع کیتا ہے، حرام کیتا ہے، اوندا ارتکاب کردیاں نظر نہیں آئی بات، لیکن جدو چوتھی بات تے آئے دیکھیں اللہ نے سانو حکم دیتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے اپنے قیدی چھڑا لو۔ ایتھے شریعت نظر آ گئی۔ اگر اپنے تے اسی غور کریے، صرف اپنے وجود تے غور کر لو، صرف اپنے وجود تے، کیا کنے کام ایسے نے جو شریعت ثابت نے مگر اسی کرنو واسطے تیار، دل چاہیا تے کر لیا، دل چاہیا تے نہ کیتا، اور ایک خرابی انہاں اندر موجود ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ بندہ کامل اطاعت والا بن جائے، یہ نہیں جس چیز کا دل چاہیا وہ مان لی بات، جن کا دل چاہیا نہ منی۔ یہ مطلب پھر شریعت نے کچھ نہیں سمجھا، اپنی خواہش اور اپنی مرضی نو بندے نے کچھ سمجھے، اور ایک خرابی انہوں اندر موجود سی کہ جو چاہیا مزاج کے مطابق من لیا، جو مزاج کے خلاف ہے چھڑ دیتا، جو خواہش کی تھی من لیا، اور جو مزاج طبیعت کے خلاف ہے چھڑ دیتا، کوئی پرواہ نہ سمجھی۔ اور ایک خرابی انہاں اندر موجود سی۔ اگر رب دے قرآن دی اس دلیل تو میں بات لوا کہ جناب جیڑا بندہ ایک خرابی کرے گا کہ شریعتیاں او باتاں مننے جو دل چاہیا تے شریعتیاں او نہ مننے جو دل نہ چاہے، تے یاد رکھو ایسے لوگاں دا مقدر رسوائی ہویا کر دیئے۔ کیا آج مسلمانہ دی رسوائی دا مقدر معاملہ اس وجہ تو تے نہیں کہ شریعتیاں کامل مکمل باتوں کو منن واسطے تیار نہیں، ساری باتوں تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں۔ اگر ایک بندہ حجامت کروا رہا ہے تے اپنی مرضی دی، اگر لباس پہن رہا ہے تے اپنی مرضی دا، اگر خوشیاں دے معاملے تے اپنی مرضی دے، غمیاں دے معاملے تے اپنی مرضی دے، لین دین دے معاملے اپنی مرضی دے، کھان پین دے معاملے اپنی مرضی دے، اور سارے پاسے مرضی تے سی اپنی چلا رہے ہیں۔ اور کیا ساڈا حال کیتے قرآن دے اس نص کے مطابق نہیں جا رہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض گلاں تے مندے ہو کتاب دیاں اور بعض کا انکار کر رہے جے، بعض نو تسلیم کر رہے جے اور بعض کا ارتکاب کر رہے جے۔ جدو اج اگر دیکھیا جائے ادو تے انہاں اندر خرابی موجود سی، اور اللہ ذوالجلال نے بڑی سختی نال اس بات دا کیا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا بعض گلاں دے نال ایمان لے آندے ہو اور بعض دا انکار کرتے ہو۔ آج اگر دیکھیا جائے تے چاہیدا تے اسی اس وطن عزیز دے اندر اس طرح دا معاملہ ہوئے، کتاب و سنت دی بات حتمی بات ہوندی، اور ان دے نال اگر دیکھیا جائے جڑا ملک دا عین موجود ہے اون دے مطابق ہی آ جاؤ، ظاہر ان دے اندر بات شامل ہے کہ کوئی چیز کتاب و سنت خلاف نہیں ہوئے گی، اور اگر طے کر لیا جائے کم از کم کرنا کیے تے کنا کرنا ہے، یہ طے تے کیتا جائے کہ کی کرنا ہے تے کنا کرنا ہے، کی کہنا ہے تے کنا کہنا ہے، اس بات نو طے کر لیا جائے۔ مگر دیکھو معاشرے اندر، اس معاشرے اندر بھی کتے یہ خرابی موجود ہے نہیں۔ اگر ذاتی طور پہ خرابی موجود ہے تو بندہ سمجھے میں اگر مکمل اطاعت گزار نہیں تو اس طرح عزت مل سکتی، اور اسی طرح قوم قبیلہ خاندان دا معاملہ، اسی طرح پوری ملت دا معاملہ آئے گا۔ اگر یہ بندہ کامل ایمان والا نہیں دا، کامل اطاعت گزار نہیں دا، پھر سمجھو رسوائی مقدر بنے گی۔ اگر جو دل چاہیا وہ کیتا تے پھر جنوں چاہیا من لیا، جنوں چاہیا نہ من لیا، تے پھر مقدر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے فما جزاء
من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم. اللہ فرماتے ہیں جو بھی تواڈے جو کرے گا کہ قرآن صرف ایک نہیں اس وقت واسطے سی انہاں واسطے سی ایک کتاب تے ہمیشہ واسطے جنی دیر رب چاہے گا جیڑا بھی انج کرے گا اندے واسطے انہاں مقدر نصیبہ رسوائی ہوئے گی اور دنیا دی رسوائی تے اپنی جگہ کل قیامت دن سخت ترین عذاب انتدا ہوئے گا. اللہ فرماندے نے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ ذوالجلال غافل نہیں دے ایک کیڑا بندہ مکمل اطاعت کرن دی کوشش کر رہے ہے ایک کیڑا بندہ مطلب دی اطاعت کرن دی کوشش کر رہے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ غافل نہیں جے اللہ نو سارا ہی پتہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آج معاشرے اندر خرابیاں موجود نے ایک وقتہ موجود نے. اللہ فرماتے ہیں نا لوگاں دا حال کی اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون. ایسے لوگ ہون گے جنہ دے بارے اندر اللہ فرماندے نے اس طرح دے لوگ ہونے جڑے مطلب دا منن دے مطلب دا نہ منن دل چایا منن تے دل چایا نہ منن. فرمایا یہ انہاں لوکاں دا رویہ ہے جڑے لوگ دنیا نو ترجیح دیندے نے آخرت دے دنیا نو ترجیح دیندے نے آخرت دے مقابلے اندر. وہ بندہ کنا کو سمجھدار بندہ ہے اور بندہ کنا کو فہم فراست دا مالک بندہ ہے کہ جیڑا بندہ میرے آقا نے مثال دیتی نا اس دنیا دی زندگی دی ایک پانی دا قطرہ فرمایا انگلی داخل کرو پانی اندر باہر کھڑو تے جنہ کو پانی لگے گا نا انگلی دے نال سمجھو کہ قطرہ. فرمایا دنیا دی زندگی دی مثال اور آخرت پورا دریا تے پورا سمندر ہے. او آخرت وہ بندہ کنا کو سمجھدار بندہ ہے جیڑا ایک قطرے دی خاطر پورا سمندر تے پورا دریا ضائع کر کے رکھ دیندا ہے. نقصان دہ ہے چیز نقصان دہ. اور آج اپنی زندگی تے غور کر لئیے ساڑھے معاملات زندگی کتے ایسے تے نہیں دے کہ صبح اٹھن تو لگ کے رات سون تک صرف ورزی دنیا دے معاملات ہی سوچ دے رہنے اور دنیا دے ہی صرف دنیا دے معاملات. اس دنیا دی خاطر وقت بھی موجود ہے اس دنیا دی خاطر پیسہ بھی موجود ہے اس دنیا دی خاطر نہ جانے کنے فساد کنیاں خرابیاں معاشرے اندر ہو رہی ہیں اور اس دنیا دی خاطر ہی گویا زبان دا استعمال کس طرح کیتا جا رہا ہے اور اس دنیا دی خاطر ہی نجائز قتل و غارت کیتی اور کروائی جا رہی ہے. اس دنیا دی خاطر ہی معاملہ ہو رہا ہے. اللہ فرماندے نے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. آخرت دی مقابلے اندر اے او لوگ نے جڑے دنیا دی زندگی نو ترجیح دین والے. انہاں یہودیاں دا رویہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ صرف دنیا دا مفاد سامنے رکھ دے سن. بس اوقات مفاد کی ہوندا سی دشمن سن لیکن مفاد اپنا ہوندا سی. انہاں نو آپس دے اندر لڑاواں گے یہ اسلحہ ساڈے کول ہے یہ اسلحہ اس بہانے خریدن گے ساڈا فائدہ ہو جائے گا. کدی اونوں لڑا دیتا کدی دوجے نوں لڑا دیتا اسلحہ اپنا فروخت کر لیا فائدہ اپنا اٹھا لیا مال اپنا بیچ دیتا. اور آج
اج بھی بس اوقات اس طرح دا معاملہ سامنے آندا ہے کہ ہندے بظاہر لوگ کافر نے، ہندے منکر لوگ نے، مگر دوستی لا کے ایک ملک جناب ساز کر کے لڑا دیندا ہے، تو جا خفیہ طور تے پچھوں مسئلہ سپلائی کردا ہے، اپنا مفاد جناب سیدھا کردا ہے، اے ہٹیا تے تجھے نو لڑا دیتا، اور اے رویہ اونا یہودیاں اندر موجود ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ اللہ فرماتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، کل قیامت دن جہنم دی اندر معاملہ کی پیش آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت دن جہنم دی اندر معاملہ پیش آئے گا کہ عذاب ہلکا نہیں کیتا جائے گا۔ یہ بھی ایک خرابی موجود سی، کوئی نہیں عذاب آئے گا چل جائیں گے، تو پھر عذاب نے کی کہنا، سڑ گیا بندہ، ان عذاب نے کی کہنا۔ ایک غلط فہمی دا اللہ نے فرمایا نہیں، انج نہیں ہوئے گا کہ بندہ سڑ گیا تو ہن تکلیف ختم ہو جائے گی، نہیں نہیں ایسا معاملہ نہیں ہوئے گا، لیکن شدت بیان کی دی فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب ہلکا نہیں کیتا جائے گا، عذاب نو بند نہیں کیتا جائے گا، عذاب نو روکیا نہیں جائے گا، عذاب نو ہٹایا نہیں جائے گا، بلکہ تسلسل دے نال ہمیشگی دا معاملہ ہوئے گا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون۔ اللہ فرماندے نے یہ بڑی بات ذہن دے اندر سوچ اور فکر اندر موجود ہے کہ عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ دے قرآن دے ایک مقام نے اس بات کو ثابت کیتا کہ کل قیامت دے دن معاملہ اس طرح نہیں ہوئے گا، بلکہ معاملہ کس طرح دا ہوئے گا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہاں نے کفر کیتا میری آیتاں دا، ظاہر جدو اللہ دا حکم ہوئے بندہ نہ مننے گا تے ایک کفر دے مترادف بات ہوئے گی، عملی کفر ہے، عقیدے دا کفر ہے، یہ لگ بات ہے۔ ایک بندہ عمل دے اعتبار نال ثابت کر رہا ہے کفر نو، ایک عقیدے دے اعتبار نال کہندا ہے میں مندا ہی نہیں، ایک کہندا ہے میں مندا تے ہاں مگر عمل کرنو تیار نہیں دا۔ ان الذین کفروا آیاتنا سوف نصلیہم نارا، اللہ فرمان دے رہے ہیں کہ منکران میں قریب جہنم دے اندر سٹاں گا، اور اللہ فرمان دے نے جہنم اندر معاملہ کنجدہ ہوئے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں جدو جلد چل جائے گی، جدو جلد چل جائے گی اگلے نال سڑ جائے گی، فرمایا بدلناہم جلودا غیرہا، میں رب اللہ فرماتے ہیں اسی وہ جلدی بدل دے آنگے، سڑ گئی تے دوبارہ پھر نویں کر دے آنگے، پھر سڑ گئی تے پھر نویں کر دے آنگے، انجی بار بار سزا ملتی چلی جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب نو چکھنے جو دنیا تے کر کے آئے ہوندہ عذاب چکھن۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ذوالجلال غالب دے حکمتاں والا ہے، اور اللہ نے قرآن نے یہ بات جڑی بیان فرمائی ہے، یاد رکھو عذاب ہلکا نہیں ہوئے گا، اور آخری بات بیان فرمائی ان آیتوں دے اندر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، فرمایا دنیا دے بندہ لڑ پوے فساد ہو جائے، ہمیتی ہر ریاض نال ساتھ دیندے نے، جتھوں تک ہو سکے زور لگ جاندے حمایت کرنے والے جناب ساتھ دیندے نے، لیکن اللہ فرماندے نے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کل کی
حمایتی نہیں ہوئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوئے گا، کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہوئے گا، اللہ بھی اجازت تو بغیر پھر کوئی معاملہ نہیں ہوئے گا۔ اب دنیا تے معاملے کیتے ہون گے مگر کل قیامت دن ایسا معاملہ نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے براؤ دوستو اس بات کو یاد رکھ لو کہ کل قیامت دن اللہ ذوالجلال جڑی اطاعت پسند ہے، جڑی فرما برداری پسند ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ کامل فرما بردار بن جائے، مکمل اطاعت گزار بن جائے۔ اور یہ بات لگے ظاہر بات ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اقدس کے اندر خشوع و خضوع، باقاعدگی، ایمان دی پختگی سارے معاملے سن، اسی اس طرح تے نہیں کر سکتے۔ لیکن دا مطلب یہ بھی نہیں دا کہ اسی اس طرح دے بنن دی کوشش ہی چھڑ دی۔ ظاہر بات ہے کہ نماز دی بات صرف نماز دی بات کرا، نماز اونی لمبی پڑھنی، اونی خشوع و خضوع نال پڑھنی، اونی باقاعدگی نال پڑھنی، اور یہ سارے معاملات دیکھے جان۔ ظاہر بات ہے کہ اتھوں تک معاملہ نہیں پہنچ سکتا، خشوع و خضوع نہیں، لمبی ہونی نہیں، تو یہ مطلب یہ تو نہیں کہ اسی کوشش ہی چھڑ دیئے، یہ کوشش ہی چھڑ دیئے۔ کوشش کرنی چاہیے انسان نو کہ بندہ انہیں اطاعت میرے پیغمبر دا اسوہ حسنہ اپنان دی کوشش کرے۔ یہ ظاہر بات شبان دی اج 5 تاریخ ہے، یہ دو بعد رحمت دا مہینہ آن والا، یہ شبان دے مہینے دے بارے اندر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر میرے آقا علیہ السلام دے کولو عمل کی ثابت تے کی نہیں ثابت، جو ثابت نہیں اسی کرنے واسطے تیار نہیں، اور جو ثابت نہیں ادھر بڑا خیال تے بڑی توجہ موجود ہے۔ توجہ اس بات وال ہونی چاہیے میرے آقا علیہ السلام دے کولو اس مہینے اندر زیادہ تو زیادہ کثرت دے نال روزے رکھنے ثابت نے، کثرت دے نال روزے رکھنے۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں دے بارے اندر فرماندیاں نے بس اوقات آقا علیہ السلام انہیں روزے رکھ دے، انہیں روزے رکھ دے، اسی سمجھدیاں کہ آقا نے روزہ چھڑنا ہی کوئی نہیں شعبان دے مہینے دے بعد، روزہ چھڑنا ہی کوئی نہیں، اور بسا اوقات آقا روزے چھڑ دے اندے اسی سمجھ دیا کہ آقا نے روزہ رکھنا ہی نہیں دا۔ اور ایک بیوی بیان کر دیئے میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر کہ آقا علیہ السلام نو میں نہیں دیکھیا مسلسل 2 مہینیاں دے روزے رکھ دے ہیں، مگر شعبان دا مہینہ اور رمضان دا مہینہ مطلب کی ہوئے گا کہ کثرت دے نال روزے رکھنے اس مہینے اندر میرے آقا علیہ السلام دے کولو ثابت۔ مگر ایک حدیث دے تحت باتیں بھی سامنے آندی ہے کہ 15 تک روزے رکھو، بعد نہ رکھو، اگر حدیث ٹھیک بھی ہوئے کہ دیکھیا جائے میرے آقا علیہ السلام اگر روزہ رکھ دے سان تے کمزوری دا احساس نہیں ہوتا سی۔ ایتھے اس بندے نو چاہیے کہ جڑے بندے دا جذبہ ذوق شوق موجود ہے کہ میں بھی اس اسوہ حسنہ تے عمل کراں، او بندہ تے بات بھی رکھ لے۔ لیکن جس بندے نو یہ ہوئے کہ میں اگر یہ روزے رکھتا رہا یہ ممکن ہے رمضان دے روزے نہ رکھ سکا، ایسے بندے نو پھر اجازت نہیں دی۔ ایسے بندے نو پھر یہ چاہیے کہ 15 شعبان تک تے رکھے، اس تو بعد نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ آن والا مہینہ انہی تیاری سی ہو جائے، فرض روزے جڑے نے اونا روزیاں دے بندہ پورا اتر سکے۔ اور اسی طرح ان دے بارے اندر شعبان دے اس مہینے دے حوالے نال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جنہیں روزے رہ جاندے میرے روزے رہ جاندے۔ اور اس سبق انہا واسطے خواتین واسطے مرد و حضرات واسطے جن دے واسطے بھی جندہ روزہ فردی رہ جائے کوشش تے کرنی چاہیے رمضان تو بعد جلدی تو جلدی بندہ ادا کرے رکھ لوے۔ مگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں وہ روزے بس اوقات لیٹ کر دے شعبان دا مہینہ ہی آیا،
تے میں اس مہینے اندر او روزے رکھ لیندی جڑے میرے روزے چھٹ جاندے رہ جاندے. لہذا حکم کی ثابت ہویا اس حدیث دے وچوں کہ جڑا روزہ ایسا رہ جائے بندہ کم از کم اگر جلدی رکھ لے تے ٹھیک، نہ رکھے تے اس مہینے اندر اپنے او روزے جڑے نے انہاں نوں پورا کر لوے. اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دی کوئی بھی بات ہوئے، میرے پاک پیغمبر اسلام دی حدیث دی کوئی بھی بات ہوئے، ہاں تحقیق دا میدان کھلا ہے. چاہیے ہے کہ انسان رب دے قرآن دے غور کرے، میرے پیغمبر دی بات دے غور کرے. تحقیق دا میدان کھلا ہے. ایک صاحب علم کو پوچھو، دوسرے کو پوچھو، تیسرے کو پوچھو. آج دے ایسا معاملہ ہے کہ جناب اس موبائل دے ذریعے پوری دنیا تے بندے دا رابطہ ہو سکتا. کسی بھی صاحب علم نہ کرنا چاہے، اور تفسیرہ موجود نے، حدیث دی کتاباں موجود نے، مگر جس مسئلے نو لینا چاہو، سمجھنا چاہو، کوئی بندہ کہے کہ سمجھ نہیں آندا یا سمجھان والا کوئی نہیں، یہ بات غلط ہے. لیکن جدو بات سمجھ آ جائے، تحقیق مکمل ہو جائے، ریسرچ ہو جائے، صحیح بات کا پتہ چل جائے، تو پھر عمل نہ کرنا اندہ جواز نہیں. جی کی اپنی مرضی کہ دل چاہیا تے عمل کراں گا، دل چاہیا تے نہ کراں گا، یہ روش یہودیاں دی، یہ عادت یہودیاں دی، یہ معاملہ پھر اونا دا. اس واسطے چاہیے ہے کہ کتاب و سنت دی باتاں انہوں بندہ تحقیق کر کے جانے سمجھے، اور جدو بات سمجھ آ جائے پھر جتوں تک ہمت ہوئے. اور ہمت دی بات یہ ہے جنی پھر بندہ رب کو توفیق مانگدا ہے، اللہ توفیق عطا کردا ہے، اللہ توفیق عطا کردا ہے. ایک بندہ اگر بے نماز ہے کہ انہوں نماز پڑھنی مشکل، تے جڑا پکا نمازی ہے انہوں نماز چھڑنی مشکل ہے. دوویں انسان ہیں، دوویں انسان نے، ایک نو چھڑنی مشکل، ایک نو پڑھنی مشکل. مگر ایتھوں تک پہنچن واسطے خاص اللہ دی توفیق، خاص اللہ دی مہربانی، ان دے کرم اور ان دے فضل دی نوازش ہوئے تے پھر بندہ ایتھوں تک پہنچدا ہے. راؤ دوستو دین دے معاملے اندر چاہیے کہ اسی اگے بڑھن دی کوشش کریے. اور آن والا مہینہ ظاہر بات ہے اس مہینے دے اندر انسان کو ایسی سوچ، ایسی فکر پیدا کر لینی چاہیے کہ رمضان دا مہینہ آن والا ہے، اپنے کام ایسے سمیٹو، اس انداز نو اختیار کرو کہ تاکہ آن والے مہینے دے فرضی روزے متاثر نہ ہون، اتھے خلل نہ پوے عبادت اندر، باقی معاملات زندگی اندر. یہ نہ ہوئے کہ سارے کام روزیاں بھی شروع کرو کہ ایک مہینہ بابا فارغی ہے جناب اس مہینے سے کام شروع کریں گے، ایسا نہیں. تیاری اس ذہن اور سوچ اور فکر نہ کرو کہ او عبادت دا ٹائم زیادہ تو زیادہ اللہ نہ لگاؤ والا معاملہ ہو جائے. اللہ پاک لو دلی دعا ہے کہ اللہ کتاب و سنت دیاں وہ باتاں جیڑیاں ساڑھے جو ہر بندے دے علم اندر موجود نے، ہر بندے دے علم اندر موجود نے، اللہ انہاں ساری باتاں دے عمل کرن دی توفیق عطا کر دے. ایسا نہ ہوئے کہ بعد دے اسی اپنی مرضی چلائیے اور بعد باتاں دے اللہ دا حکم سمجھ کے انہوں کریے. ایسی روش، ایسا طریقہ اللہ ذوالجلال نو پسند نہیں دا. اس واسطے کامل مکمل اسلام عطا فرما برداری والا رستہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ منو تو انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے
جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے